عزیزو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ فلسطینی لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ عبرانی بائبل میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ فلسطینیوں کا اصل وطن کفر تھا، جو آج کا کریتے ہے، جو یونان میں واقع ہے۔ یونانی ترجمہ سپوجنٹ انہیں کریتے اور ایجین جزائر کے علاقے سے جوڑتا ہے۔ تاہم بعض ماہرین نے ترقی یافتہ اناتولیا یا بحر اسود کے ارد گرد کے دیگر علاقوں کو بھی ان کے اصل وطن کے طور پر پیش کیا ہے۔ فلسطینی لوگ غالباً سمندری لوگوں کے ساتھ ملے جلے ہوئے تھے، جو مختلف قبائل کا اتحاد تھا، اور 13ویں صدی قبل مسیح کے آخر میں مشرقی بحیرہ روم پر حملہ آور ہوئے۔ یہ بات ایک پرانی تصویر سے سامنے آتی ہے جو مصری فوج کی سمندری لوگوں کے خلاف مہم جوئی کو دکھاتا ہے۔ یہ ایک قبرستان کی دیوار پر نقش ہے۔ ایک اور نقشہ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ فلسطینی جن کے سر پر 2 پروں والے تاج ہیں، مصریوں کے ہاتھوں قیدی بن کر پروں والے تاج ہیں، مصریوں کے ہاتھوں قیدی بن کر غلامی کی سرزمین میں لیے جا رہے ہیں۔ اب آئیے کنعان کی طرف۔ کنعان موجودہ اسرائیل کے مشرقی ساحل پر دریافت ہونے والے فلسطینی برتن ان کے کریتے سے تعلق کو عیاں کرتے ہیں اور شہادت فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ان اشیاء کی بناوٹ قدیم یونانی دنیا کی اشیاء سے ملتی جلتی ہے۔ فلسطیہ کے لیے فلسطینی پینتاپولس کہا جاتا تھا۔ فلسطیہ کہاں تھا؟ فلسطیہ کو قدیم زمانہ میں فلسطینی پینتاپولس کہا جاتا تھا، یعنی جنوب مشرقی لبنان میں شہروں کا ایک اتحاد تھا، اور ان میں 5 شہر شامل تھے: اشدود، اشکلون، اکرون، جات اور غزہ شامل ہیں۔ انہی مراکز میں فلسطینی، جن کی شہرت ان کے سخت گیر اور ظالمانہ رویے کی وجہ سے تھی، تیزی سے پھیل گئے اور یہیں پر آباد ہو گئے۔ اشکلون جون 2016 کو آج کے اسرائیل میں اشکلون میں ماہر آثار قدیمہ نے پہلی بار فلسطینیوں کا قبرستان دریافت کیا۔ کھدائی میں ان لوگوں کی ہڈیاں سامنے آئی ہیں، جنہیں تاریخ نے عبرانی بائبل کے سب سے بڑے دشمنوں کے طور پر یاد کیا ہے۔ ان واقعات نے ان کی تہذیب کے رازوں پر نئی روشنی ڈالی ہے۔ خاص طور پر ڈی این اے کے حوالے سے مزید باتیں سامنے آئی ہیں۔ فلسطینی مہذب اور شائستہ لوگ تھے۔ خونریزی کے رجحان کے باوجود فلسطینی حقیقت میں ایک مہذب قوم تھے۔ صوفی شہر میں آثار قدیمہ کی دریافتیں بائبل میں فلسطینیوں کو وحشی کے طور پر پیش کرنے کے تصور کی بڑی حد تک تردید کرتی ہیں۔ یہاں سے ملنے والی اشیاء میں ایک مجسمہ جو ڈھالا ہوا ہے بھی شامل ہے۔ عبرانی بائبل کے مطابق فلسطینیوں کے معبود میں مچھلی کے دم والا اژدہا شامل تھا۔ دیگر دیوتاؤں میں بال، جو زرخیزی اور موسم سے منسوب تھا، استرات جنگ کی دیوی، اور اشیرہ ماں کی دیوی وغیرہ شامل ہیں۔ مسیح خداوند نے بھی اس کا ایک حوالہ دیا تھا۔ دلچسپ یہ بات ہے کہ بزل بور شیطانوں کا سردار
فلسطینی شہر اکرون کے دیوتا کا نام تھا۔ فلسطینی زبان کیا تھی؟ فلسطینی زبان کی کوئی دستاویز اب تک دستیاب نہیں ہوئی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ابتدا میں انہوں نے ایجین یا کریتے کی تحریر استعمال کی، جو بعد میں کنانی، رامی اور پھر یونانی رسم الخط سے بدل گئی۔ ایک عظیم تومار ملا ہے جسے گریٹ ہیرس پپارس کہتے ہیں۔ پپارس وہ مادہ تھا جس پہ اس زمانے میں لکھا جاتا تھا اور یہ سرکنڈے کے گدے سے تیار کیا جاتا تھا۔ ایسا ہی اس کو ہم تومار کہتے ہیں، اگرچہ تومار تو یہ ٹکڑے پر لکھی ہوئی لکھائی کو تومار کہا جاتا تھا۔ تاہم گریٹ ہیری پپارس ایک قدیم تومار ہے جو 5 حصوں میں تقسیم ہے، اور اس میں ہریاٹک متن اور رمسیس چہارم اور دیوی کی تصویروں کے ساتھ ساتھ ہیروگلفک متن شامل ہے۔ فلسطینیوں کو پلیسٹ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کنعان کی سرزمین۔ کنعان کا لفظ عبرانی میں پلیشتم سے نکلا ہے۔ بعد میں 1 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ ہڈریان کے دور میں کنعان کی سرزمین کے لیے لاطینی لفظ پیلسٹینا استعمال ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ جو تومار میں ان میں ہمیشہ لفظ جو رومی تاریخ کا حصہ ہیں لفظ پلسطینہ ہی ملتا آیا ہے۔ تلیاس اور صافی ایک شہر ہے، اسے عبرانی میں ترزیف کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میدان کے کنارے پر واقع ہے۔ تلیاس صافی کا شہر جسے عبرانی میں ترزیف کہا جاتا ہے، اس کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اسے بائبل مذکورہ میں فلسطینی شہر جات قرار دیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں فلسطینی جو ہیکل سپاہی گولیات یا اردو میں جاتی جولیت کا گھر کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا؟ بنی اسرائیل ملک کنعان کے ایک حصے میں بات تھے جہاں یروشلم کا دارالخلافہ تھا، جس کو حضرت داؤد نے فتح کیا تھا اور پھر اسے اپنا پایا تخت بنایا تھا۔ اس وقت سے اب تک یروشلم بنی اسرائیل کی سرزمین گنا اور سمجھا جاتا ہے۔ فلسطینیوں اور بنی اسرائیل کے درمیان اکثر تصادم رہتے تھے، جنہوں نے اس علاقے پہ اپنی اپنی تہذیب کا گہرا اثر ڈالا۔ داؤد فلسطینیوں اور بنی اسرائیل کے درمیان کئی بار شدید لڑائیاں میں ہوئی جاتی جولی، اور دونوں نے فتح اور شکست کا مزہ چکھا۔ بائبل میں جن مشہور لڑائیوں کا ذکر ہے ان میں افیق کی جنگ شامل ہے، جب فلسطینیوں نے بنی اسرائیل کا عہد کا صندوق پکڑ لیا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تاہم مخماش کی جنگ میں فلسطینیوں کو بادشاہ سول کے بڑے بیٹے یوناتان نے شکست دی۔ بادشاہ سول بن قیس بنی اسرائیل کی قیادت کرنے والا پہلا بادشاہ تھا۔ وہ وادی ایلا میں فلسطینیوں کے بالمقابل آیا۔ دونوں طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو جاتی جولیت جو ایک جو ہیکل شخص تھا نے بنی اسرائیل کو چیلنج کیا کہ وہ اپنا چیمپئن بھیجیں تاکہ ایک ہی مقابلے میں فیصلہ ہو جائے۔ اس جنگ میں اس جنگی محاذ پر ایک لڑکا جس کا نام داؤد تھا جو یسی کے گھرانے سے تھا،
اور یہی شخص بعد میں سول بادشاہ کا داماد بھی بنا۔ داؤد نے اپنی فلاخن کی مدد سے جاتی جولیت کے ماتھے پر ایک ضرب کاری لگائی، جس کی وجہ سے جاتی جولیت چکرا کے گر گیا اور داؤد نے بھاگ کر اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ داؤد صرف ایک فلاخن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا تھا۔ پھر دونوں فریقین دوبارہ، اس واقعے کے فوراً بعد دونوں فریقین دوبارہ جبل الجبلات کے مقام پر آمنے سامنے ہوئیں۔ سول نے فلسطینیوں کے خلاف حملہ کیا، لیکن بنی اسرائیل مغلوب ہو گئے اور شکست کے خوف سے سول بادشاہ نے اپنی تلوار پر گر کر خودکشی کر لی۔ اس کے بیٹے یوناتن اور پھر اس کے سپرسالار ابی نداب نے مشکوہ جنگ میں مارے گئے، اور اس طرح سول اس کا سارا گھرانہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ داؤد، جو اصل میں جاتی جولیت کو مارنے والا شخص تھا، بنی اسرائیل کا بادشاہ چنا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ جنگیں جاری رہیں۔ سمسون جو بنی اسرائیل کا سپر ہیرو تھا، اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور فلم بھی کئی لوگوں نے دیکھی ہے۔ سمسون بنی اسرائیل کے فوجی رہنماؤں میں تھا، لیکن وہ خدا کا نذیر تھا۔ نذیر وہ شخص تھا جو اپنی مرضی سے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیتا تھا۔ خدا تعالیٰ کی جانب سے سمسون کو اپنے دشمنوں کے خلاف مدد کے لیے غیر معمولی طاقت حاصل ہوئی۔ ایک موقع پر بائبل مقدس کے مطابق ایک بڑے شیر کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا۔ عبرانی بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ سمسون کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ سمسون نے ایک مرے ہوئے گدھے کے جبڑے سے پوری فلسطینی فوج کو تہس نہس کر دیا، لیکن اس کی کمزوری اس کے بال تھے، کیونکہ اس کے لمبے گنگریالے بال اس کی قوت کا راز تھا، اور فلسطینیوں نے دھوکہ دے کے ایک عورت کے ذریعے سے، جس کا نام دلالہ تھا، اس کے بالوں کو کٹوا دیا اور سمسون کو شکست ہوئی۔ قبل مسیح میں بادشاہ داؤد کے ہاتھوں میں شکست کھانے کے بعد فلسطینیوں نے اپنی خود مختاری کھو دی۔ عبرانی بائبل کے مقدس یہودا کے بادشاہوں کے 13ویں بادشاہ حزقیہ نے آخرکار فلسطینیوں کے تمام شہروں، جن میں غزہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے بھی شامل ہیں، فتح کر کے ان سب کو تہس نہس کر دیا، اور ساری فلسطینی قوم ادھر ادھر بکھر گئی۔ آخر میں فلسطینیوں کو نئی بائبلی سلطنت کے بادشاہ نبوکدنضر دوم کے ہاتھوں شکست ہوئی، جس کے نشان فارسی سلطنت کے قیام کے بعد بھی ملے، اور اسرائیلی بھی اسیر ہو کر بابل کو چلے گئے، جہاں وہ 70 سال تک بابل کی غلامی میں رہے۔ فلسطینیوں نے مکمل طور پر اپنی نسل کھو دی، اور 5ویں صدی قبل مسیح کے آخر تک وہ تاریخ اور آثار قدیمہ کے ریکارڈ سے بالکل غائب ہو گئے۔ آج ہم فلسطینیوں کو اس شخص کے طور پہ جانتے ہیں جو ثقافتی اقدار، عملی سرگرمیوں، جمالیاتی نزاکتوں سے محروم ہیں، مخالف یا بے پرواہ ہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس اپنی زمین ہے، نہ ان کی اپنی زبان ہے۔ یہ دو چیزیں ہی کسی گروہ کو قوم بناتی ہیں۔